السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، قابل قدر اساتذہ کرام، ہر سال 5 سپٹمبر کو ٹیچرس ڈے منایا جاتا ہے۔ عام طور پر سال بھر مختلف تاریخوں میں مختلف ڈے منائے جاتے ہیں، لیکن جتنا جوش و خروش اور جتنا اہتمام ان دنوں کے سیلیبریٹ کرنے کے موقع پر ہمارے سماج میں نظر آتا ہے، سال بھر عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر ان دنوں کو دیے گئے ناموں سے کوئی خاص کردار نبھانے میں معاشرہ آگے نظر نہیں آتا، اور یہی حال اور یہی سلوک ٹیچرز ڈے کے ساتھ بھی نظر آ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک استاد کا، معلم کا، ٹیچر کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ استاد طلبہ کرام کے کردار کو بنانے میں ایک بہت نمایاں کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ان اساتذہ کرام کو ایک ہی دن کے لیے وش کر کے، گفٹ دے کے، کانگریچولیشن کہہ کے، مبارکبادی دے کر، یا کچھ اساتذہ کرام کو مخصوص گفٹ دے کر، انعام دے کر اساتذہ کرام کا حق ادا ہو گیا، یہ سمجھ لینا 100% درست اور مناسب بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان اساتذہ کرام کی وجہ سے جو نسلوں کی تربیت کا نظام پروردگار عالم نے بنایا ہے، یہ صرف ایک دن کے سیلیبریٹ کر دینے کی حد تک کے لیے کافی نہیں، بلکہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ہمیں استاد اور شاگرد کا رشتہ کیسا ہو، ایک ٹیچر اور معلم کیسا ہو، اسٹوڈنٹ اور شاگرد کیسا ہو، استاد کو اپنے شاگردوں سے کیسا رہنا چاہیے اور شاگردوں کو اپنے استاد کے ساتھ کیسا ادب و احترام کا معاملہ کرنا چاہیے، یہ سب کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو میں کچھ گزارشات سال بھر کے لیے، صرف ٹیچرز ڈے پر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہم سال بھر ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں، کچھ گزارشات میں طلبہ اسٹوڈنٹ سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو عزیز طلبہ، پیارے بچوں، ہم اپنے استاد کو، اپنے ٹیچر کو، اپنی میم کو ٹیچرز ڈے کے موقع پر گفٹ دے دینے سے ان کا حق ادا ہو گیا، یہ خیال بالکل نہ کریں۔ ٹیچر کو، استاد کو کسی ایک دن گفٹ دے کر تحفہ دے دینا یقیناً ان کے لیے خوشی کا ذریعہ ہے۔ آپ کے دل میں آپ کے استاد کی، آپ کے ٹیچر کی جو رسپیکٹ ہے، اس کو اظہار کرنے کا ایک اچھی شکل ہے، ایک بہترین ذریعہ ہے، لیکن اس سے زیادہ سال بھر اگر آپ اپنے استاد، اپنے ٹیچر، اپنے معلم کو عزت دیں گے، رسپیکٹ دیں گے اور دل سے عزت دیں گے اور ان کی باتوں کو سنیں گے، ان کی باتوں کی اہمیت کو سمجھیں گے، ان کے پڑھانے کے طریقے کو، ان کی فکر کو محسوس کریں گے، وہ جو پڑھاتے ہیں اس کو سمجھ کر، اس کو اچھے سے اچھے طریقے سے یاد کر کے، پھر امتحانات کے موقع پر اچھے نمبرات لانے کی کوشش کر کے، پوزیشن لانے کی کوشش کر کے، اور پھر اس سبجیکٹ کو کیسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے اور کیسے اس سبجیکٹ میں آگے بڑھا جا سکتا ہے، یہ فکریں کرنا ایک بہت بڑا گفٹ ہوگا۔ یہ جو ٹیچرز ڈے پہ آپ گفٹ دیں گے، یہ بھی ایک گفٹ ہے، لیکن ایک ایسا گفٹ اپنے استاد کو دیجئے جو ان کے لیے ہمیشہ یادگار رہے۔
اور وہ گفٹ یہ ہوگا کہ آپ اپنے استاد کو کبھی بھی بے عزتی کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ میں پیش نہ آئیں، کبھی ان کو ہرٹ نہ کریں، کبھی ان کو تکلیف نہ دیں، کبھی ان کی بات کو نظر انداز نہ کریں، کبھی پلٹا کر جواب نہ دیں، بڑی آواز سے بات نہ کریں، اور اپنے ٹیچر، اپنے استاد، اپنے معلم، اپنے مول صاحب کے ساتھ میں ہمیشہ اچھے ادب اور احترام کرنے والے شاگرد اور اسٹوڈنٹ کی طرح پیش آئیں، اور وہ جتنی محنت آپ کو پڑھانے میں، آپ کو سمجھانے میں کر رہے ہیں، اس محنت میں ان کا ساتھ دیں۔ ان کا ساتھ یہ ہے کہ آپ پوری دل جمعی کے ساتھ، یعنی پورا دل لگا کر، پوری توجہ کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ اچھی سے اچھی محنت کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے پرابلمز کو اپنے اساتذہ کے سامنے لے جا کر، ٹیچر کے سامنے لے جا کر سالو کرنے کی کوشش کریں، مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، مسئلے بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اور میں طلبہ کرام سے، اسٹوڈنٹ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ استاد اگر کبھی کسی غلطی کی وجہ سے ڈانٹتا ہے، استاد کا مقصد، ٹیچر کا مقصد تربیت ہے، بدلہ لینا نہیں، غصہ نکالنا نہیں، بلکہ تربیت مقصود ہے، اور وہ ہماری تربیت کے لیے، ہماری کسی غلطی کی اصلاح کے لیے ہم کو ڈانٹ رہے ہیں یا ہم کو تنبیہ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے استاد کے اس رویے کے سلسلے میں اپنے آپ کو تربیت کے راستے پہ چلائیں کہ میرے استاد نے، میری ٹیچر نے میری تربیت کے لیے مجھے تنبیہ کی ہے، اس میں میرا فائدہ ہے، میں نے ہوم ورک نہیں کیا، میں نے کلاس صحیح نہیں سنی، اور میں نے فلاں پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کیا، میں نے سبق نہیں سنایا، جو بھی میرے سے مسٹیک ہوئی میری اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، یہ خیال لا کر اپنی اصلاح کا ذریعہ اور سبب سمجھیں استاد کی تربیت اور تنبیہ کو۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی کمپلینٹ کی جا رہی، ان کی شکایت کی جا رہی، اور پھر ایک مسئلہ بنایا جا رہا۔ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اساتذہ کو عزت دے کر، ریسپیکٹ کر کے، احترام کے ساتھ میں اسکول میں ہم ان کی ہر اعتبار سے نگرانی میں ہیں۔ تو جیسے ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے مادر فادر ہیں، اسی طرح یہ روحانی ماں باپ ہیں، ہمارے تربیت کرنے والے، ہم کو سکھانے والے، ہم کو سمجھانے والے۔ تو ان کی رسپیکٹ کریں، ان کی قدر کریں، اور سال بھر کے لیے ان اسباق کو یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک دوسری گزارش میں ماں باپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ جیسے اپنے بچوں کی تربیت کے ذمہ دار ہیں، اسی طرح اساتذہ کرام بھی ان کی تعلیمی تربیت، ان کی اخلاقی تربیت اور بہت سارے ذمہ داریاں وہ نبھاتے ہیں۔ کچھ اونچ ہو جاتی ہے، لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اساتذہ کرام کو، چاہے وہ اسکول کے ہو، چاہے وہ کالج کے ہو، چاہے وہ مدرسے کے ہو، تو اپنے بچوں کے اساتذہ کرام کی عزت کریں، ریسپیکٹ کریں، ان سے ہمدردی سے پیش آئیں، ان کو دوست سمجھیں، ان کو دشمن نہ سمجھیں۔ ان سے تلخ کلامی، تیز بات کرنا، غصے میں بات کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، یہ سب باتیں ہمارے تربیت کو نقصان پہنچانے والی۔ ماں باپ اور استاد دونوں مل جائیں گے تو معاشرے کو ایک بہترین اسٹوڈنٹ ملے گا، ایک بہترین بچہ ملے گا، سماج کو ایک نوجوان سمجھدار، ہوشیار، فکر والا نوجوان ملے گا، اور ایک قوم کو ایک بیٹا ملے گا، قوم کو ایک بیٹی ملے گی، ایسی جو سماج کی فکر کرنے والی اور معاشرے کے اندر ایک بہتری لانے والی، ایک بہترین کریکٹر رکھنے والا مرد، بہترین کریکٹر رکھنے والی عورت آنے والے زمانے میں یہی ہمارے بچے بننے والے۔ تو اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ لوگ بھی اس طرف پوری توجہ دیں، اور ان کے لیے بھی اساتذہ کرام سے اچھے تعلقات رکھنا، فون کے ذریعے سے ان سے ربط رکھنا، اسکول جا کر اپنے بچے کو پڑھانے والے استاد سے ملاقات کرنا، بچے کے اچھا پڑھنے پر استاد سے ملاقات کر کے ان کا شکریہ ادا کرنا، اور ان کو کبھی موقع دیکھ کر کوئی تحفہ دینا، گفٹ دینا، جس سے استاد کا دل کھل جاتا ہے، انہیں خوشی ہوتی ہے، وہ انسپائر ہوتے ہیں آپ کے اس کریکٹر کو دیکھ کر۔ تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے اساتذہ کرام کا احترام خود بھی کریں،
بچوں کو بھی سکھائیں. بچے اگر آ کر استاد کی کوئی شکایت کریں تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھو بیٹے آپ کے استاد نے یہ جو کیا ہے آپ کے فائدے کے لیے کیا ہے, پازیٹو وے پر لے کے جائیں بچوں کو. ایسا نہ ہو کہ بچہ نگیٹو سوچ رہا اور ماں بھی یہی کہہ رہی ہاں بیٹے بالکل صحیح بولے آپ, انہوں ایسا کر رہی, تو نگیٹو میں نگیٹو دیتے جائیں گے تو اور بچے اساتذہ کرام کے متعلق دلوں میں بدگمان ہو جائیں گے. اور تیسری میں گزارش ہمارے اسکول اور جو بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کے ذمہ داروں سے بھی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان اساتذہ کرام سے ہم ایسا سلوک بالکل بھی نہ کریں کہ یہ لوگ ہمارے پاس بس جاب کر رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں, ان کو سیلری مل رہی, نہیں, بلکہ اگر ان اساتذہ کرام کو مینجمنٹ کی طرف سے سپورٹ ملے گا تو یقیناً یہ لوگ بڑے خوشی کے ساتھ اور دل کی کشادگی کے ساتھ اور ذہنی یکسوئی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو قوم کے بچوں کو بنانے میں لگائیں گے. اگر ان کے ذہن پہ پریشر رہے گا, یہ ڈپریشن میں جائیں گے, اسٹریس لے لیں گے, تو پھر بچوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ ویسا کردار ادا نہیں کر سکتے جیسی اس وقت سماج کو ضرورت ہے. یقیناً بہت سارے مینجمنٹ اسکولز کے, کالجز کے, یونیورسٹیز کے, مدارس کے اپنے ٹیچرز کا بہت احترام کرتے ہیں, لیکن جہاں کچھ کمی پیشی ہو رہی ہے ان کو چاہیے کہ خاص طور پر ان کے آنے جانے کے وقت کے سلسلے میں اور خاص طور پر منتھلی جو ان کی ٹیمپروری ان کے صلاحیتوں کے لیے جو ٹیمپروری بدلا دیا جاتا ہے, یہ عارضی وقتی ہے, یہ کوئی 100% ان کی محنتوں کا صلہ ہم نہیں دے سکتے. تو جو سیلریز دی جاتی ہے اس کو ٹائم پر دینا اور اس کبھی ان کے پرفارمنس کے اعتبار سے کبھی انہیں انعام دینا, کچھ بونس دینا اور ان کے خیال کرنا, یہ چیزیں ایسی ہیں جو اساتذہ کرام کو اور زیادہ ان کے مشن پر, جو سماج کی اصلاح کے لیے ان کا ایک مشن ہے, اس میں آگے بڑھائے گی. اور ورنہ پھر بہت سارے اساتذہ کرام ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ایک بڑے مشن سے ہٹ رہے ہیں اور وہ مشن پہ توجہ نہیں دے سکتے ہیں. ان کا مشن قوم کے بچوں کو بنانا ہے, وہ انہی ٹینشنوں میں فائنینشلی پرابلمز میں پھنس کر وہ اپنے مشنز کو پہ فوکس نہیں کر سک رہے, جس کی وجہ سے بہت سارے بچوں کی نوجوانیاں خراب ہو رہی, ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی, وہ فیوچر میں کچھ نہیں بن سک رہے ہیں. تو ان اساتذہ کرام پر اگر ہاتھ ہوگا مینجمنٹ کا, شفقت کا, محبت کا, پیار کا, ریسپیکٹ کا, جیسے نوکروں سے بات کرتے ہیں ویسے ٹیچروں سے, اساتذہ سے اور مدرسین سے بات نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کا ایک الگ مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا, اور یقیناً آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے استاد تھے, معلم تھے, آپ نے بہت کچھ سکھایا ہے ہم کو. تو مینجمنٹ کے ذمہ داروں سے بھی یہ گزارش ہے. اور اس کے علاوہ میں آخری گزارش ہمارے ٹیچرز سے بڑے ادب کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً یہ ٹیچرز ڈے آپ کے لیے ایک طلباء کرام کی طرف سے اظہار محبت کا, اظہار ریسپیکٹ کا ایک بہترین دن, ایک بہترین ذریعہ بنتا ہے. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ ٹیچرز ڈے آپ کو اپنی ذمہ داریاں یاد دلاتا ہے, آپ کے کاندھوں پہ جو بوجھ ہے اس بوجھ کا احساس دلاتا ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, بلکہ ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کے کاندھوں پر, ایک بڑی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر کہ آپ کو قوم کی تعمیر کرنا ہے. بچوں کی پرورش اور تربیت کے سلسلے میں, تعلیمی پرورش اور تعلیمی تربیت کے سلسلے میں, اخلاقی اور ذہنی اور فکری تربیت کے سلسلے میں آپ کو ایک بہترین رول ماڈل بن کر آگے بڑھنا ہے اور قوم کو ایک سمجھدار, باصلاحیت, فکر مند, بلند حوصلے والا, قوم پر آنے والے چیلنجز سے مقابلہ کرنے کی ہمت رکھنے والا, حالات سے لڑنے والا اور معاشرے کو ہر قسم کی خرابیوں اور برائیوں سے پاک کر کے اپنے آپ کو ایک بہترین فرد ثابت کرنے والا سماج کا ایسا فرد آپ کو تیار کرنا ہے. تو اساتذہ کرام کی بڑی ذمہ داریاں ہیں ٹیچرز ڈے کے موقع پر, جہاں ایک طرف سارے طلباء کے لیے ٹیچروں کے احترام کا درس دیا جاتا ہے, وہیں اساتذہ کرام کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا بہت ضروری ہے. یقیناً بہت سارے اساتذہ کرام پورے اخلاص کے ساتھ, پوری فکر کے ساتھ, پوری ہمت کے ساتھ, پورے حوصلوں کے ساتھ اور شوق کے ساتھ الحمدللہ اس میدان میں لگے ہوئے ہیں. لیکن دیکھنا یہ نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں کیا کر رہی ہوں, دیکھنا یہ ہے کہ مجھے کتنا کرنا تھا,
مجھے کیا کیا کرنا تھا، مجھے کتنی فکریں کرنی تھی، مجھے کتنی کوششیں کرنی تھی، میں کیا کیا کر سکتا، کیا کیا کر سکتی تھی، میں اپنے اسٹوڈنٹس کی ذہن سازی کرنے میں کتنا اپنا کردار ادا کر سکتا اور ادا کر سکتی تھی، میں ان کی ذہن سازی میں، ان کے کردار سازی میں، اور میں ان کے نظریات کو درست بنانے میں، میں ان کے فکر کو بہتر کرنے میں کیا کیا کر سکتی تھی، کیا کیا کر سکتا تھا، اور میں نے ابھی تک کیا کیا۔ میں اپنی ذمہ داریوں سے کہیں بھاگ تو نہیں رہا ہوں، میں اپنی ذمہ داریوں سے کہیں آنکھیں تو نہیں چرا رہی ہوں۔ یہ سب بھی اس موقع پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں ان اساتذہ کرام میں شامل ہو جاتی ہوں جو صرف سیلری کے لیے اسکول آتے ہیں اور ٹائم دیکھ دیکھ کر وقت گزارتے ہیں، اور وقت ختم ہوتا ہے چلے جاتے ہیں، سیلری کے انتظار میں رہتے ہیں، جو بک دی جاتی وہ پڑھا دیتے ہیں اور بس سر کا بوجھ ہٹا دینے کی فکر میں رہتے ہیں۔ یا پھر میرا شمار ایسی استاد، ایسی معلمہ، ایسے سر، ایسے ٹیچر، ایسے ملصاب میں ہوتا ہے جو صرف نصاب کو پورا کرنے کے لیے نہیں، سیلری کے لیے نہیں، میں ماہانہ تنخواہ کے لیے نہیں، بلکہ میں اپنے نگرانی میں جو بچے ہیں ان بچوں کو ایک بہترین ٹیم بنا کر، ایک بہترین جماعت بنا کر، قوم کا بہترین رہبر بنا کر، ایسے بنا کر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں یا کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ آج کے اس ٹیچرز ڈے کے موقع پر اساتذہ کرام کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ آج تک گزرے ہیں ان کے اساتذہ کی بہت قربانیاں ان کے پیچھے رہی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے، میں ایز اے ٹیچر، میں ایز اے معلم، میں ایز اے ملصاب، استاد، جو بھی میری حیثیت، میں مرد ہوں یا میں عورت ہوں، جو بھی میری حیثیت ہے، جو بھی میری ویلیو ہے، میں نے اپنی پورے کیریئر میں کتنے ایسے بچے قوم کو دیے ہیں جو دنیا میں نام روشن کر رہے ہیں، جو سماج میں ایک بہترین شخص بنے ہیں، جن کو دیکھ کر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کس کے شاگرد ہیں، کس کے اسٹوڈنٹ ہیں، کس کی تربیت میں رہے ہیں، آپ کے پیچھے آپ کا مائنڈ سیٹ کرنے والے کون سا استاد ہے، آپ کے کردار کو بنانے میں کس نے محنت کی، کس نے یہ ہیرے کو تراش کر نکھارا ہے۔ یہ سوال میں نے کتنے لوگوں کی زبان پر اپنی طرف سے قائم کیے۔ اساتذہ کرام کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ بس میں انہی چند گزارشات پر طلباء کرام سے اور پیرنٹس سے، مینجمنٹ سے اور اسی طریقے سے ٹیچرز سے کچھ گزارشات میں نے کی ہے، اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اگر میری کسی بات سے کسی کو بھی کوئی تکلیف ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تکلیف دینا مقصد نہیں، بلکہ بس خواہش یہ تھی کہ کچھ گزارشات اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھوں، تاکہ ہم قوم کو بنانے کے سلسلے میں اپنی طرف سے جو کوتاہی ہو رہی ہے یا کوتاہی ہونا ممکن ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ پاک تمام کو اپنی شان بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام طلباء کو، سرپرستوں کو، مینجمنٹ کو، اساتذہ کرام کو اپنی شان کے مطابق بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔